بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کی پہلی رات یعنی چاند نظر آتے ہی ایک عمل کرنا ہے، تو اس عمل کی برکت سے سال بھر اللہ پاک خوشحال رکھیں گے اور تمام سال کی پریشانیاں پروردگار عالم اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ نیا چاند نظر آنے کے دو اعمال پیش ہوں گے، ایک سورۃ الاخلاص کا ہے اور ایک عمل جو ہے وہ سورۃ الفتح کا ہے۔ سورۃ الفتح کا جو عمل ہے وہ بھی اٹکے ہوئے معاملات کے لیے، پریشان کن حالات کے لیے، نہایت ہی منتشر الافکار شخص جس کو کہیں سے کوئی کام بنتا دکھائی نہ دیتا ہو، اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے تو اللہ عز و جل اس کے سال بھر کے مسائل اپنی رحمت، اپنی نظر کرم سے حل کر دیں گے، سارے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا دیں گے۔ تو اسی طرح دوسرا عمل سورۃ الاخلاص کا ہے۔ دونوں صورتیں بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مبارک ہیں۔ پورا قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت بابرکت ہے۔ تو یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی بشارت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کو بڑا روشن اور خوبصورت کر کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ موجودہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، اب آنے والے حالات آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ پاک نے آنے والا زمانہ آپ کے لیے بہتر کر دیا ہے۔ جو آنے والے زمانے کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے۔ اور سورۃ الاخلاص جو ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت کو اگر کسی بندے نے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورۃ الاخلاص کی کثرت سے تلاوت کرے، اور یہی معمول رہا ہے مقدس ترین ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام کا۔ انہوں نے اللہ عز و جل کی خاص بے پایاں رحمت اور انعام اور کرم کو، لطف کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اسی مبارک صورت کی برکت سے ان کے مسائل حل ہوئے۔ اور دیکھیں، سورۃ الزلزال کو نصف القرآن کہا جاتا ہے، قل یا ایھا الکافرون کو ربع القرآن کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اس مبارک صورت کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے، ایک تہائی قرآن کا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مقدس پڑھنے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جب پہلی چاند کی تاریخ یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہو اور چاند نظر آ جائے، اس کے بعد آسمانوں پر استقبال ہو رہا ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے اور بڑے جو خوبصورت ان کے مناظر ہیں، ان کی آوازیں فرشتوں کے کانوں میں، حوروں کے کانوں میں پڑتی ہیں، اور حوریں بھی پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے اتنی مبارک، تو فرشتے ان کو بتلاتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے، آج پہلی رات ہے۔ خوشبوئیں مہک اٹھتی ہیں آسمانوں پہ۔ تو اسی رات میں اس عمل کو کرنا ہے، اور رات شروع ہوتے ہی، رات کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے۔ ایک تو سورۃ الفتح پڑھنی ہے مغرب کے بعد، کامیابی کے لیے، فتوحات کے لیے، اور سال بھر خوش رہنے کے لیے۔ مستقل طور پر اگر سورۃ الفتح کو عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں، روزانہ بعد نماز عشاء اگر حفظ ہے تو 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں 1 رکوع سورۃ فتح کا۔ اگر آپ کو حافظہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو دیکھ کر سورۃ فتح کی تلاوت کریں۔ اس مبارک سورت کی تلاوت کرنے سے مقابلے میں جیت نصیب ہوتی ہے، میدانوں میں فتح نصیب ہوتی ہے۔ عہدے اگر چھینے جا رہے ہوں تو ان پر
بحال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس مبارک صورت کی برکت سے سال بھر اس بندے کو خوش رکھیں گے جو چاند دیکھ کے پڑھے، چاند دیکھے اور اسی صورت کی تلاوت کرے۔ تو اس کے مستقل طور پر اپنے معمولات میں شامل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ جس طرح صورت واقعہ کو روزانہ پڑھنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اس مبارک صورت کو بھی پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے کے بعد آپ سورۃ الاخلاص کا عمل شروع کریں۔ سورۃ الاخلاص کا عمل کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وطروں سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ 21 مرتبہ اس مبارک سورت کو پڑھیں، اور چاند نظر آئے تو 21 تک پڑھنا ہے اس کو، 21 تاریخ تک جب مکمل کر لیں۔ ہر روز رات کو جب یہ وظیفہ 21 مرتبہ کا پورا ہو جائے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک یا احد یا واحد یا فرد یا صمد یا من لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اسألک بحق اسمائک العظام وانبیائک الکرام ان تسخر لی خدام هذه السورة العظیمہ عبدک عبد الرحمن وعبدک عبد الصمد وعبدک عبد الواحد یکون لی عونا علی قضاء حوائجی۔ سبحان اللہ، یعنی عبد الواحد احد، عبد الواحد یعنی واحد احد کا غلام، صمد کا غلام، اے پروردگار جن کو تو نے ان ناموں پر مقرر فرمایا ہے انہی کو مقرر کر دیجئے، یکونون لی عونم من قضاء حوائجی، ان کو میرے لیے مددگار بنا دیجئے میری ضروریات کو پورا کرنے میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس عمل کی برکت سے موکلین حاضر رہیں گے اور مدد اور معاونت پہ لگے رہیں گے۔ العجل العجل الوحا الوحا الساعہ الساعہ بارک اللہ فیکم وعلیکم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الوحا سے پہلے دعا ہے جو رب کریم سے مانگی جاتی ہے۔ الوحا وہ جو پچھلے یعنی الفاظ ہیں وہ ایک دعا ہے، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے اندر آپ یوں سمجھیے کہ موکلین کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ کی مدد و معاونت کے لیے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ پھر اس کے بعد 21 دن جب آپ نے اس کو مکمل کر لیا شروع چاند سے، یعنی چاند نظر آنے کے فوراً بعد، اب ایک بار ہفتے میں اس کو دہراتے رہیں، ہفتے میں صرف ایک بار۔ اگر ضرورت پیش آ جائے، آپ کے معاملات اٹک جائیں، پریشانیاں بڑھنے لگیں، مصائب و آلام آپ کی پاؤں میں ایسے زنجیروں سے جکڑ دیں آپ کے پاؤں کو، تو پھر آپ اسی کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اس سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، آپ کے کام پھر بننے شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب ضرورت پڑے تو پھر ہفتے میں ایک مرتبہ کرنا ہے، اور اگر زیادہ ضرورت پیش آ جائے تو پورا ہفتہ کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے جمعہ سے شروع کرنا ہے، جمعرات تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ، اور پھر یہ دعا آپ اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا مددگار اور معاون بنا دیں گے۔ اور یاد رہے عظمتوں کے اعتبار سے سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد بہت ہی عظمت والی سورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے کئی بار پہلے بھی یہ بات بیان کی ہے، بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی عظمتیں عطا کی تھی۔ لکثرت قراءتہ قل ھو اللہ احد، قل ھو اللہ احد کی کثرت سے اللہ عز و جل نے اپنے بہت سے بندوں کو نوازا ہے۔ جو جتنی زیادہ پڑھتا تھا اس کو اتنی ہی زیادہ اللہ پاک نے فضیلت، برتری اور مقام مرحمت فرمایا ہے۔ اسی طرح جو آدمی رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک ایسے آدمی کی ہر شر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ رات بھر
ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رہے گا، اور جو 200 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جنت میں بھی اس کے لیے بنگلے تیار ہوں گے۔ پریشانیاں، معاملات کی اٹکن اور ہر قسم کے روڑے جو راستوں میں پڑتے ہیں انسان کے لیے، باعث مشقت اور تکلیف بنتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہٹا دیتے ہیں اس مبارک صورت کی برکت سے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے صحابہ کرام کو اس سے نوازا۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، وصال کے بعد غالباً غزوہ تبوک میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فلاں صحابی کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اب وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں کی مسافت دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو سامنے نہیں ہے، کیسے جنازہ پڑھیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم آپ کے سامنے کر دیں گے، آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ تو اس دن بہت نور تھا، روشن دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، انہی کی برکت سے یہ اتنی روشنی اور اجالا ہے۔ تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام نے پردے ہٹا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے دیکھا، دیکھ کر پھر حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو اصل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ ان کا عمل کیا تھا، اتنی جو اہتمام کیا گیا، ان کی عزت افزائی کی گئی۔ بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ قل هو اللہ احد بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت کی برکت سے ان کو یہ مقام مرحمت فرمایا ہے۔ تو اس مبارک صورت کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں، اگر ہو سکے تو 11 مرتبہ روزانہ صبح کو اور شام کو اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 11 مرتبہ پڑھنے سے یہ فوائد حاصل ہوں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے، اور دوسرا شر شیطان سے حفاظت فرمائیں گے۔ ہر قسم کے شرور اور حوادثات اور اس قسم کی پریشانیاں جو فتنوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، غموم و ہموم ہیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ پاک اس مبارک صورت کی تلاوت کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔